پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر معاہدہ باقاعدہ شکل اختیار کر گیا۔ یہ معاہدہ قطر میں ہوا ہے۔ اس کی ثالثی کر رہے تھے قطر اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ، وہ دونوں ہی اس معاہدے کے ضامن ہیں۔ پاکستانی وفد کی قیادت خواجہ آصف کر رہے تھے، جو پہلے گرجتے رہے، کڑکتے رہے اور یہی گرجنے اور کڑکنے والے خواجہ آصف وفد کے سربراہ بن کر گئے۔ ان کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا، اسحاق ڈار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، سارا کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کس طرح سے وہاں پہ مذاکرات ہوئے اور یہ معاہدہ طے پایا ہے اکتوبر کی 19 تاریخ کو 2025 کو۔ معاہدہ طے پاتے ہی جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، دونوں طرف سے خون ریزی رک گئی۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین جاری رہنے والی جنگ 2-3 روز پہلے ہی ختم ہو سکتی تھی۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جنگ کو رکوانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں فوری طور پر یہ جنگ بند کروا سکتا ہوں، لیکن سر دست میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں فارغ نہیں ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہے، میرے امریکہ کے اندر کئی معاملات ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ٹرمپ صاحب کب فارغ ہوتے تاکہ جنگ بند کروا سکتے؟ کیا ان کی مصروفیت 1 مہینہ تک جاری رہتی، 2 مہینے تک جاری رہتی، 6 مہینے تک جاری رہتی؟ ہو سکتا ہے کہ اگلے دن ان کی مصروفیت ختم ہو جاتی اور اپنی مصروفیات کو طاق کر وہ اس طرف آتے، پاکستان اور افغانستان کے مابین معاہدہ کروا دیتے، جنگ بندی کروا دیتے، سیز فائر کروا دیتے، لیکن ٹرمپ صاحب کو موقع نہ مل سکا۔ اس لیے جنگ بندی کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے معاہدہ قطر میں ہوا، اور اس معاہدے میں ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی بھی تائید ہو، لیکن پوری خبر میں کہیں بھی امریکہ کا ذکر نظر نہیں آیا۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں مکمل اس حوالے سے تفصیل کہ کب کیا ہوا، قطر کی طرف سے کیا کہا گیا، افغان طالبان کی طرف سے کیا کہا گیا، سینیٹر اسحاق ڈار جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور خواجہ آصف گرجنے اور کڑکنے والے وہ کیا کہتے ہیں۔ پاکستان کے اعلیٰ حلقوں کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایسی صورتحال میں مذاکرات نہیں ہو سکتے، بلکہ جنگ اور آپریشن ہی ایک آپشن ہے، اور اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ مذاکرات ہوئے جن کی شدید مخالفت کی جا رہی تھی، اور عمران خان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ مجھے پے رول پر رہا کر دیا جائے تو 2 دن میں میں یہ معاملہ حل کر سکتا ہوں، یہ مسئلہ سلجھا سکتا ہوں۔ لیکن شاید ان کی مخالفت میں ہی یہ سارا کچھ کہا گیا کہ نہیں، کوئی مذاکرات نہیں، بلکہ جنگ اور آپریشن ہی ان معاملات کا حل ہے۔ لیکن پھر دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پاکستان نے دیکھا، افغانستان نے دیکھا کہ دوحہ میں قطر میں مذاکرات کے لیے پاکستانی ٹیم بھی چلی گئی، خواجہ آصف اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور وہاں پہ معاملات طے ہو گئے۔ چلتے ہیں اس خبر کی طرف۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ افغانستان سے سیز فائر معاہدہ ہو گیا ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر بیان میں یہ سارا کچھ کہا تھا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ برادر ملک قطر اور ترکیہ کے تعمیری کردار اور تعاون کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں، جس کی میزبانی ترکیہ کی طرف سے کی جانے والی اگلی میٹنگ میں کی جائے گی۔ اسحاق ڈار نے لکھا کہ نگرانی کا طریقہ کار ضروری ہے تاکہ افغان سرزمین سے پاکستان کی طرف اٹھنے والی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہے۔ قطر کی میزبانی اور ترکیہ کی ثالثی میں دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے مابین 13 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، جس میں جنگ بندی معاہدہ طے پایا۔ ترکیہ کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے مابین سیز فائر کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن و استحکام کے لیے میکانزم قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ترکیہ دونوں ممالک کے مابین سیز فائر کی قطری کوششوں کو سراہتا ہے۔ دونوں برادر ممالک اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت جاری رہے گی۔ قطری وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر و ترکیہ کی ثالثی میں ہوا ہے۔ دونوں ممالک نے آئندہ دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان امن و استحکام کے لیے مستقل
میکانزم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ بعد ازاں وزیر دفاع اور قطر میں ہونے والی مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کے سربراہ خواجہ آصف نے بھی ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے تصدیق کی کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین سیز فائر معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وہ اگر تصدیق نہ کرتے تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ ڈپٹی وزیر اعظم کی طرف سے بہت کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی اور معاملات پر تفصیلی بات ہوگی۔ قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں مذاکرات کا پہلا دور قطری دارالحکومت دوحہ میں مکمل ہوا، جس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ سیکیورٹی حکام نے بھی وزیر دفاع کی معاونت کی۔ افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ یہ معاہدہ اتوار کے روز طے پایا۔ خواجہ آصف ہفتے کے روز دوحہ روانہ ہوئے تھے، جہاں انہوں نے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کی قیادت کی اور افغان طالبان کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی، جس کا محور افغانستان سے پاکستان کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کو ختم کرنے کے فوری اقدامات اور پاک افغان سرحد پر امن و استحکام کی بحالی پر مرکوز تھا۔ اس معاہدے کی دنیا بھر میں کہیں ایک طرف سے بھی مخالفت نہیں کی گئی، کیونکہ خون ریزی رکی ہے اور انسانیت کی جس طرح سے توہین افغان طالبان کی طرف سے کی جا رہی تھی، اس کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے۔ انسانیت توہین اس طرح سے ان کی طرف سے کی گئی تھی، ایک تو ان کی طرف سے دکھایا گیا، بتایا گیا کہ یہ دیکھیں پاکستانی فوجی بھاگتے ہوئے ہم نے پکڑے، یہ ان کی پتلون ہے، یہ ان کی بندوق ہے، ان کو ایک جگہ پر لٹکا دیا گیا، سر عام دنیا کو دکھایا گیا، اور پھر ایک قیدی کے ساتھ جو بے ایمانہ سلوک کیا گیا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید اس کی لاش تھی یا وہ زندہ تھا، اس کو گھسیٹا گیا، اس کے ساتھ بے ایمانہ سلوک کیا گیا۔ یہ سارا کچھ انسانیت کی توہین تھی اور اس کی قطعی طور پر اقوام متحدہ کے ضابطے بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن طالبان کی طرف سے ایسا کچھ کیا گیا۔ اور ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی چارہ ہونا چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، اور پاکستان اور افغانستان کے مابین جس طرح کے رشتے ہیں ان میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور دیکھ لیجئے کہ آج بھی لاکھوں افغان پاکستان میں موجود ہیں جو بڑی عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ رکھے گئے ہیں، اور ان کا روٹی روزگار کا بندوبست کب سے پاکستان میں چل رہا ہے، اور طالبان کے بڑے بڑے لیڈر بھی، افغان لیڈر بھی پاکستان میں آتے رہے، پاکستان میں پناہ گزین رہے، ان کے بچے یہاں پہ پڑھتے رہے، اور پاکستان نے کس طرح سے ان کی کرکٹ ٹیم کو ٹرینڈ کیا تھا، یہ سارا کچھ افغان طالبان کی طرف سے بھلا دیا گیا اور پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا۔ بہرحال آخر کار جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل کی طرف، پائیدار حل کی طرف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اکسابے پر طالبان ایک مرتبہ پھر اس معاہدے سے بھی روگردانی کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن اگر آزادی اور خود مختاری سے وہ فیصلے لیتے ہیں تو پھر یہ پائیدار امن کی طرف معاہدہ جا سکتا ہے۔ چلتے چلتے اس خبر پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی گھگی اس وقت بند گئی جب ایک اجلاس ہو رہا تھا، جس میں چاروں صوبوں کے لوگ موجود تھے، چاروں صوبوں کے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے نمائندے بھی موجود تھے، آزاد کشمیر کے نمائندے بھی موجود تھے، وزراء اعلیٰ کے نمائندے موجود تھے، جس میں گندم کی قیمت طے کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اگلے سیزن میں 3500 روپے فی من کے حساب سے کسان سے گندم خریدی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کسانوں کے حوالے سے کہتے رہے کہ یہ ہمارے لیے کتنے زیادہ اہم ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کے کان پر، ناک پر کہیں بھی جوں نہیں رینگی تھی جب پنجاب حکومت کی طرف سے 3900 روپے گندم کی خریداری کا اعلان کیا گیا، لیکن کسان مجبور ہو گئے 2200 روپے فی من بیچنے پر۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کی طرف سے اب اعلان کیا گیا ہے کہ آئندہ گندم 3500 روپے فی من خریدی جائے گی۔ ہر چیز کی قیمت میں آئے روز اضافہ ہوتا ہے، گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ گندم کی قیمت کو لے کے آ گئے ہیں 3900 سے 3500 روپے فی من پر، اور شہباز شریف صاحب کی گھگی اس وقت بند گئی، وہ رونے والے اس وقت ہو گئے جب سندھ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ گندم کی قیمت 4200 روپے فی من مقرر کی جائے۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کی طرف سے انکار میں سر ہلا دیا گیا اور 3500 پر وہ کھڑے ہو گئے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اجلاس میں کون کون شریک تھا۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے تو صدارت کی گئی پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے نمائندے، جموں و کشمیر وزیر اعظم
وزیراعظم اور متعلقہ اسٹیک ہولڈر شریک ہوئے۔ سندھ کے نمائندے کی طرف سے 4200 روپے قیمت کی بات کی گئی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب اس کو مان کر نہ دیے، بلکہ 4200 کا سن کر ان کی ہچکی بند گئی، ان کی گھگی بند گئی۔ ان کی طرف سے مسلط کیا جانے والا 3500 روپے فی من کا فیصلہ کسان دشمنی اور جبر کی ایک مثال ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔